میں نے آپ تمام احباب کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اب کہانی میں ٹویسٹ اس طرح سے آئے گا کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو ڈیرے کے ساتھ جگہ ہے یہ تو میں نے کرائے پر دی تھی اور مجھے تو اس بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں کہ میرے کرایہ دار کیا کر رہے تھے۔ آپ شاید صرف اور صرف سائبر کرائم ونگ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے اور بھی ایجنسیاں اور بھی ادارے تھے۔ لیکن کیسی بات ہے، پاکستان کا سسٹم جو ہے ماشاءاللہ اس طرح سے ہے۔ پاکستان میں قانون ہمیشہ طاقتور کا چلتا ہے اور پاکستان میں پیسہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ملک تحسین عوام اس طرح سے تصویر بنوا رہے ہیں جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہور کوئی ساڈے لائق۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں پھر اداروں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اداروں کا جو اعتماد ہے وہ یہیں پہ شیک ہوتا ہے۔ اور میں دیکھیں حیران ہوں اس بات پہ کہ اگر ہماری جوڈیشری، ہمارے ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس بات پر یقین کر لیں کہ جی بالکل یہ تو ملک صاحب تو جو ہے وہ بالکل اس حوالے سے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ سارے لوگ جو گرفتار کیے، کیا یہ صرف اور صرف اس لیے گرفتار ہوئے تھے کہ ان کو جو انٹرنیشنل لوگ تھے ان کو ضمانتیں بھی مل گئی، وہ اپنے کنٹری میں بھی چلے جائیں گے فراڈ کر کے۔ جس دن ملک تحسین عوام کے ڈیرے پر یہ چھاپا پڑا اور تقریباً 150 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے، اسی دن میں نے اپنے ویلاگ میں آپ تمام احباب کو بتا دیا تھا کہ اب ملک تحسین عوام کو بچانے کے لیے بڑے بڑے ہاتھ جو ہیں وہ سرگرم عمل ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ملک تحسین عوام کو آلموسٹ کلین چٹ ملتی ہوئی نظر بھی آئے گی۔ اور اس ویلاگ میں نے خاص طور پر ایک بات کی تھی، سب سے پہلے وہ سنیں، اس کے بعد آگے اس پروگرام کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی میں قانونی طور پر بڑا مضبوط آدمی ہوں اور میرا جو لنک ہے وہ قانونی طور پر بڑا تگڑا ہے۔ ہاں، یہ ایک بات میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ملک تحسین عوام کو بچانے کے لیے بہت سے ہاتھ اب سرگرم عمل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو انہوں نے اپنے ڈیرے سے ملحقہ ایک جگہ ہے وہ یہ شاید یہ بھی شو کر سکتے ہیں کہ جی وہ میرا تو کرایہ دار تھے، تو میرا تو جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ میں نے آپ تمام احباب کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اب کہانی میں ٹویسٹ اس طرح سے آئے گا کہ یہ جو جگہ تھی جہاں پر یہ اتنا بڑا ریڈ ہوا اور تمام ادارے اس میں ملے ہوئے تھے، آپ شاید صرف اور صرف سائبر کرائم ونگ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے اور بھی ایجنسیاں اور بھی ادارے تھے جو اس کاروائی میں اس دن موجود تھے۔ لیکن کیسی بات ہے، پاکستان کا سسٹم جو ہے ماشاءاللہ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹویسٹ جو میں نے بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو میرے ڈیرے کے ساتھ جگہ ہے یہ تو میں نے کرائے پر دی تھی اور مجھے تو اس بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں کہ میرے کرایہ دار کیا کر رہے تھے۔ حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی شخص جب اپنی پراپرٹی کرائے پر دیتا ہے تو وہ یہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھتا ہے کہ میری جگہ پر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور کیا کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں ان کی اپنی بہت سارے ان کے جو ہے وہ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی نام نہاد سوشل میڈیا نے میرے اوپر اس طرح کی باتیں کی ہیں، حالانکہ وہ بھی اسی نام نہاد سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ہی آج تک اس مقام پر پہنچے ہیں اور آگے بھی انہیں اسی نام نہاد سوشل میڈیا کی ضرورت پڑے گی۔ اور باقی رہی بات اس چیز کی کہ پاکستان میں قانون ہمیشہ طاقتور کا چلتا ہے اور پاکستان میں پیسہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جو جتنا زیادہ پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی ظاہری بات ہے وہ سکہ بھی جماتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین بھی ثابت کرتا ہے۔ وہ تصویر ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں ادھر جرنلسٹ ہیں، میں ان کا بلکہ ذکر کروں گا، وہ صغیر سامد، انہوں نے ایک تصویر لگائی اور اس پر انہوں نے کیپشن دیا تھا کہ ملک تحسین عوام اس طرح سے تصویر بنوا رہے ہیں جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہور کوئی ساڈے لائق۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ اتنی ڈٹائی کے ساتھ اب آپ نے وہ موقف جو ہم نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اب یہ موقف آئے گا، اب یہ سب سے بڑا اداروں کا امتحان ہے کہ وہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ لیکن وہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں پھر اداروں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اداروں کا جو اعتماد ہے وہ یہیں پہ شیک ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا آدمی جب اتنا بڑا، میں ابھی مبینہ کا لفظ اس لیے استعمال کروں گا کہ کیونکہ ابھی تک چیزیں جو ہیں ہمارے پاس تو ایک قسم کا ثابت شدہ یہ کاروائی تھی، لیکن اس کے بعد کہانی میں ٹویسٹ آتے گئے، کہانی میں ایک نئے سے نئے موڑ آتے گئے اور ان کے جو ہے وہ انہوں نے وہی موقف اختیار کیا جو میں نے پہلے دن کہا تھا۔ تو اب وہ اپنے آپ کو بالکل صاف اور شفاف بنانے کے لیے ظاہری بات ہے یہی ٹول اختیار کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ تو دیکھیں اداروں کا فرض بنتا ہے کہ جب وہ اس طرح کا کام ہوتا ہے تو کنیکشن جو ہے کہتے ہیں نا کہ جب
ہوتا ہے تو اس میں وہ جو پورا کا پورا ایریا ہوتا ہے اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر ایک قسم کا لائن اسی لیے کراس کی جاتی ہے، اور وہاں پر پوری کی پوری جو اس کی تفتیش ہوتی ہے، کیسے وہاں پر پہنچا، کیسے اس نے وہ سارا کچھ کیا۔ تو اگر ادارے بالکل سنسیئرٹی بیسس پہ اس کے اوپر جو ہے کاروائی کریں گے تو اس میں لنک بنانا، لنک بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ کہہ دینا اس بات کا صرف اور صرف یہ کر کے کہ جی میری جگہ تو وہ صرف اور صرف کرائے پر تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بھولے بھالے بادشاہ ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے ایک جگہ کرائے پر دی اور وہاں پر کروڑوں نہیں اربوں روپے کا فراڈ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ایک موقف آ گیا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ اور میں دیکھیں حیران ہوں اس بات پہ کہ اگر ہماری جوڈیشری، ہمارے ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس بات پر یقین کر لیں کہ جی بالکل یہ تو ملک صاحب تو جو ہے وہ بالکل اس حوالے سے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر جو پاکستانی عوام ہے یا جو ایک عام آدمی ہے یا جو ایک لے مین ہے وہ بیچارہ کیا سوچے گا کہ اگر وہ کوئی چھوٹی سی چوری کرتا ہے تو اس کو کتنی بڑی سزا ملتی ہے اور اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بڑا آدمی، جب کوئی پیسے والا، اچھا پیسہ بھی دیکھیں نا کہ پیسہ کس طرح سے آ رہا تھا، اور ابھی بہت ساری ہمارے فیصلہ بات میں یہ باتیں زیر گردش ہیں کہ کس کس کو پیسہ جا رہا تھا، منتھلی کون کون سا گھر تھا جہاں پہ بڑی بڑی اماؤنٹس جو ہے وہ جا رہی تھی۔ تو بہرحال یہ اب ظاہری بات ہے ہمارا تو کام ہے کہ جو رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے، جس طرح سے بتایا گیا کہ جی یہ کاروائی تمام اداروں نے مل کر کی اور اس میں 150 بندے کو گرفتار کیا، اور وہ وہاں بیٹھ کر نیشنل اور انٹرنیشنلی فراڈ کر رہے تھے، اور لوگوں کا کروڑوں نہیں اربوں روپیہ جو ہے انہوں نے اس چیز کا کلیم بھی کیا اداروں نے کہ اب تک کی تفتیش جو ہے یا اب تک کی جو تحقیقات ہے اس کے مطابق آلموسٹ 50 ارب ہو چکے ہیں۔ اب کئی ذرائع کہہ رہے ہیں جی 100 ارب کے قریب یہ فراڈ ہے۔ اگر بھائی یہ اتنے ارب کا فراڈ ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ ایک ملک نے، ایک کنٹری جو ہے اس کی شکایت پہ یہ کاروائی ہوتی ہے، اور جی وہ کہتا ہے جی میرے اپنے ملک میں 12.5 ارب روپے کا ایک قسم کا ان لوگوں نے یا اس کمپنی نے پاکستان کے شہر فیصل آباد میں بیٹھ کر فراڈ کیا ہے۔ تو اب اس پورے فراڈ کو کہاں پر جسٹیفائی کریں گے، کس طرح سے کہاں پر لے کے جائیں گے؟ یہ سارے لوگ جو گرفتار کیے، کیا یہ صرف اور صرف اس لیے گرفتار ہوئے تھے کہ ان کو جو ہے جیسے آج دیکھا آپ نے کہ ان کو جو انٹرنیشنل لوگ تھے ان کو ضمانتیں بھی مل گئی اور وہ اپنے اپنے کنٹری میں بھی چلے جائیں گے فراڈ کر کے، لیکن جو پاکستانی بیچارے ہیں ان کو جو ہے ریمانڈ پر بھیج دیے گئے۔ تو بہرحال ابھی اداروں کے ذمہ بہت زیادہ کام ہے، اس کے اوپر مکمل تحقیقات کریں کہ کیا واقعی انٹر لنک تھا یہ سارا معاملہ، یا ملک تحسین امان صاحب جو ہیں بالکل اس میں بے گناہ ہیں اور ان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو یہ اب اداروں کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں اپنا تشخص جو ہے وہ کس طرح برقرار رکھ سکیں گے، کس طرح سے اپنا اعتماد جو ہے وہ قائم رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو اب سب سے بڑا اس وقت امتحان جو ہے وہ ان تمام ایجنسیوں کا، تمام اداروں کا ہے جنہوں نے یہ کارروائی کی۔